ہاں جی، سب لوگ لائن پہ ہو. ہاں تو ملا لو کنیکٹ کر لو. کنیکٹ کر لیے. باب العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما نحو 7 ليال و8 أيام وكذلك 10 إن لم تركب وما دون 3 وفاعل كثالث ورابع القياس دائما ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه. سن رہے ہو؟ ہلو. اعلم ان الفاظ العدد على 3 اقسام. جان لو کہ عدد کے الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. احدها ما یجری دائما علی القیاس فی التذکیر والتانیث. اس چیز کو میں نے کل سمجھا دیا تھا. فیذکر مع المذکر ویؤنث مع المؤنث. سب لوگ میوٹ پہ کر لیں تاکہ سبھی بچے آواز ٹھیک سن سکیں. وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل تقول في المذكر 1 و2 و3 و3 ورابع إلى 10 وفي المؤنث 1 و2 وثانية وثالثة ورابعة إلى 10. اس طرح کہیں گے یعنی 1 اور 2 اور جو بھی گنتی فاعل کے وزن پر ہے تو یہ قیاس کے مطابق یعنی مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث یہ گنتیاں استعمال کی جائیں گی. دوسری چیز میں نے بتائی تھی، دوسری قسم ما یجری علی عکس القیاس دائما، جو ہمیشہ قیاس کے الٹا استعمال ہوتی ہے. فیؤنث مع المذکر ویذکر مع المؤنث. تو مذکر کے ساتھ گنتی مؤنث استعمال کی جاتی ہے اور مؤنث کے ساتھ گنتی مذکر استعمال کی جاتی ہے. وهو 3 و9 وما بینہما. اور وہ 3 اور 9 اور ان کے بیچ کی جو گنتی ہے یعنی 3 اور 9 کے بیچ کی 4 5 6 7 8 ہے نا. آپ بولیں گے 3 رجال و3 نسوۃ. دیکھو رجال مذکر تو بولے 3 مؤنث بول دیا. نسوہ مؤنث تو بولے 3. قال تعالی. دیکھو لیلۃ کی جمع لیالی ہے نا، یہ مؤنث ہے. لیلۃ یہ مؤنث سے جمع لیالی اور یومن کی جمع ایام یہ مذکر ہے. اب آپ قرآن کریم میں جو آیت استعمال کی گئی ہے اس میں دیکھ سکتے ہو کہ جب تمیز مؤنث ہے تو یہ عدد یہاں مذکر استعمال کی ہے، کیونکہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ 3 سے لے کر کے 9 تک کی گنتیاں اپنی تمیز کے مخالف استعمال ہوتی ہیں. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام. ملا نا؟ ہاں 7 لیال یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے گنتی کو 7 بغیر تا کے استعمال کیا. اور یومن کی جمع ایام یہ مذکر ہے تو اس کے لیے جو 3 سے 9 تک کی گنتی ثمانیہ استعمال کیا ہے، مؤنث استعمال کیا ہے. اب تیسری چیز، اچھا میں نے آپ لوگوں کو کوئی ہوم ورک بھی دیا تھا نا. کیا ہوم ورک دیا تھا؟ ہاں جسے 3 سے لے کر کے 9 تک کا نا، 3 مرد 4 مرد 5 مرد. چلو سناؤ، بتاؤ 3 سے کیا استعمال کیے ہو؟ 3 مرد کے لیے کیا لکھے ہو؟ ایک بچہ نہیں، 3 مرد جی. سال ہاں رجالن ہے نا. اچھا 3 عورت کے لیے کیا لکھے ہو؟ اچھا 4 مرد کے لیے کیا لکھے؟
اور 4 عورتوں کے لیے آپ دیکھ رہے ہو فرق نا، جب آپ تمیز مذکر لا رہے ہو تو گنتی میں تا نہیں استعمال کر رہے ہو، اور جب تمیز مؤنث لا رہے ہو تو گنتی میں جب آپ تمیز مذکر لا رہے ہو تو گنتی میں تا استعمال کر رہے ہو، جب گنتی میں تا استعمال کریں گے تبھی نا وہ گنتی مؤنث بنے گی۔ اچھا اس طرح سے ٹھیک، سب بالکل ٹھیک بنائے ہو۔ 9 مرد اور 9 عورتیں، اس کے لیے کیا بنائے ہو؟ 9 مرد اور 9 عورتیں۔ چلو 9 مرد کا پہلے بناؤ، 9 رجال، اور 9 عورتوں کے لیے کیا بنائے؟ 9 نساء یا 9 نسوة۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے اب یہ بیٹا اس چیز کو جان لو کہ یہ 3 سے لے کر کے 9 تک کی یہ گنتیاں چاہے صرف اکائی استعمال ہو یا دہائی کے ساتھ استعمال ہو، ہمیشہ ان کی سیٹنگ ایسے ہی رہے گی، مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث، ٹھیک ہے نا۔ تیسری قسم ہے تیسری حالت ہے ما لہو حالتان، جس کی 2 حالتیں ہیں، اور وہو العشرۃ، وہ کون سا لفظ ہے؟ عشرہ۔ دیکھو 10 کی 2 حالت ہے، یا تو 10 اکیلے استعمال ہو، جیسے کہا جائے 10 مرد یا کہا جائے 10 عورتیں، ہے نا، یا تو کسی اکائی کے ساتھ مل کر کے استعمال ہو، یعنی مرکب ہو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 11 12 13 14 15 16 17 18 19، ان تک میں ان گنتیوں میں 10 ہے کہ نہیں؟ تو کیا یہ 10 عشرہ یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ ان گنتیوں میں مرکب ہے۔ تو عشرہ کی 2 حالت ہیں، اگر اکیلے استعمال ہے تو یہ بالکل 3 اور 9 کی طرح اس کا استعمال کیا جائے گا، اگر کسی اکائی کے ساتھ نہیں استعمال ہے، عشرہ اگر کسی اکائی کے ساتھ استعمال نہیں ہے نا، بلکہ اکیلے استعمال ہے، تو سمجھو اپنے تمیز کے خلاف مذکر مؤنث میں، جیسے کہنا ہو، صرف یہ کہنا ہو 10 مرد، تو کیسے بولیں گے؟ عشرۃ رجال بولیں گے، اور اگر کہنا ہو 10 عورتیں تو بولیں گے 10 نساء۔ تو اگر عشرہ یہ لفظ اگر یہ غیر مرکب ہے، مفرد ہے، یعنی کسی اکائی کے ساتھ استعمال نہیں ہے، تو ہم اس کو 3 4 5 اور 9 کی طرح اس کا استعمال کریں گے۔ لیکن اگر اکائی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ایک بات جان دو، 1 اور 2 کی طرح استعمال کریں گے، مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث، ہے نا۔ جیسے ابھی دیکھو 11 کوكبا، انی رأیت 11 کوكبا، اب اس میں دیکھو کیا عشرہ کا لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتاؤ عشرہ اس میں مرکب ہے کہ مفرد استعمال ہے؟ مرکب ہے۔ اس کی تمیز ذرا دیکھ لیتے ہیں، 11 کی تمیز کیا ہے؟ کوكبا یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ کوكبا مذکر ہے، تو 11 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ عشر میں یہ تا نہیں ہے، یعنی یہ بھی مذکر ہے نا جی۔ اچھا اسی طرح سے اگر کہنا ہو 11 عورتیں، تب کیسے کہیں گے؟ 11 امرأتن، نساء نہیں بولیں گے بیٹا، نہیں نساء نہیں بولیں گے۔ ابھی تم لوگ شاید تمیز کی بحث، اس میں تم لوگ اکثر غلطی کرتے، اس وجہ سے میں اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ 11 سے لے کر کے 99 تک کی تمیز جو ہوگی، جو گنتیوں کی تمیز ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ مفرد منصوب ہوگی۔ تو 11 ستارے ہیں یا 11 عورتیں ہیں، تو 11 سے 99 تک کے بیچ کی گنتی ہے نا، تو اس میں جو تمیز آئے گی وہ مفرد منصوبے تو رہے گی کہ جمع منصوب ہو جائے گی؟ تو اب سمجھ گئے نا، اب سمجھ گئے اس چیز کو۔ اب کتاب کھول کر کے میں پڑھا دیتا ہوں، لکھا ہوا ہے ما لہو حالتان۔ اچھا سنو، میں اگلے روز کا کام دے دیتا ہوں، اگلے روز کا کام 11 مرد، 12 مرد، 13 مرد، 14 مرد، ایسے تم لوگ لاؤ گے 19 مرد تک۔
اور 11 عورتیں 12 عورتیں 13 عورتیں ایسے 19 تک، جیسے 3 سے 9 تک کی کیے ہو نا تمیز، کبھی جو ہے مرد بنائے ہو، رجل بنائے ہو، کبھی امرا بنائے ہو، اسی طرح سے 11 سے 19 تک کا بھی بنا لاؤ گے، اپنی کاپی پہ لکھ لاؤ گے اور میں تم لوگوں کی تمرین چیک کر لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو لکھا ہے تیسری ہے ما لہو حالتان، تیسری وہ گنتی ہے جس کی 2 حالتیں ہیں، اور وہ کون سی گنتی ہے؟ عشرہ، وہ کون سی گنتی ہے؟ عشرہ۔ فَإِنِ اسْتُعْمِلَتْ مُرَكَّبَةً، اگر لفظ عشرہ مرکب استعمال کیا جائے، جرت علی القیاس، تو یہ قیاس کے مطابق ہوگا لفظ عشرہ، اگر یہ مرکب ہو یعنی اکائی کے ساتھ ہو تو قیاس پر ہوگا، یعنی قیاس کے مطابق ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مذکر تمیز کے ساتھ یہ گنتی بغیر تا کے لائی جائے گی، اور مؤنث تمیز کے ساتھ یہ گنتی تا کے ساتھ لائی جائے گی، یہی نہ مانا ہوا اس کا۔ کہتے ہیں آپ بولیں گے ثلاثۃ عشر عبدا، یعنی 13 غلام، اس میں آپ 3 کی حالت دیکھ رہے ہو، 3 یہ الٹا ہے، 3 جو ہے یہ عبد کے الٹا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ خلاف قیاس رہے گا، اور عشر کو دیکھ رہے ہو مرکب آ رہا ہے، تو عبد مذکر، تو لفظ عشرون میں تا نہیں، یہ بھی مذکر ہے، بالتذکیر کہہ رہے ہیں کہ اس جملے میں عشر یہ تذکیر کے ساتھ ہے۔ وَثَلَاثَ عَشَرَةَ أَمَةً، اور اتنی لونڈیاں 13 لونڈیاں کہا گیا، تو دیکھو امتن یہ تمیز ہے، اور اس میں عشرتا جو ہے نا عشرتن ہے، یعنی اس میں تا ہے، تو جب تمیز مؤنث ہو گئی تو اس میں عشرہ یہ چونکہ مرکب ہے تو مؤنث ہے، اور جب تمیز مذکر ہے عبدن میں تو عشر یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی طرح بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَثَلَاثَ عَشَرَةَ أَمَةً بِالتَّانِيث وَإِنْ اسْتُعْمِلَتْ، یہ تو بات ہو گئی اگر مرکب استعمال ہو، وَإِنْ اسْتُعْمِلَتْ غَيْرَ مُرَكَّبَةٍ، اور اگر غیر مرکب استعمال ہو، یہ یعنی اکیلے استعمال ہو، جرت علی خلاف القیاس، تو یہ گنتی خلاف قیاس جاری ہوگی، استعمال کی جائے گی۔ آپ بولیں گے عشرۃ رجال بالتانیث، عشرۃ رجال میں دیکھو گنتی کو تانیث کے ساتھ استعمال کیا گیا، وَعَشَرُ إِمَائِن، امتن کی جمع اما، 10 لونڈیاں بالتذکیر، تو یہاں دیکھو 3 اور 9 کی طرح نہیں گنتی ہے، استعمال ہو گئی، 3 اور 9 کی طرح یہ گنتی استعمال ہو گئی ہے نا جی؟ تو اب آج یہ عشرہ والی حالت آپ لوگ سیکھ لیں گے، اور اس کی میں نے مشق دے دیا ہے، اس کو سمجھ لو گے۔ اچھا وہ پرانی بات بھولو گے نہیں، پرانی چیز، ہاں تو اس کا بھی اعادہ کر لو گے، اس کا بھی اعادہ کر لو گے، ٹھیک ہے؟ اب آگے کی چیزیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگلے سبق میں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔